میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم ایک دفعہ پھر ریمنڈ ڈیوس کیس کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکریٹری فوزیہ وہاب نے آج انکشاف کیا کہ ریمنڈ ڈیوس ایک سفارتکار ہے اور اس کے پاس سفارتی ویزا ہے، لیکن یہ بیان جاری کرنے کے بعد جو ایک ریئیکشن ڈیولپ ہوا تو اس کے بعد پریزیڈنسی نے ان کی ایکسپلینیشن بھی کال کر لی، اور کچھ ہی دیر بعد جب میڈیا نے دوبارہ رابطہ ان سے کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہ بیان ذاتی حیثیت میں دیا ہے، یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کیس پہ جو کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، حکومت نے ابھی تک اس پہ واضح لائن اختیار نہیں کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ان پہ بھی بہت پریشر تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹک امیونٹی کا وہ نوٹ ایک ایشو کر دیتے، اور فارن آفس کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح موقف آفیشلی سامنے نہیں آیا۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل رضا خان، جو ڈان نیوز کے فارن اور ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہارون الرشید، جو معروف کالم نگار ہیں، اس کے ساتھ پرویز ملک جو ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور فوزیہ وہاب صاحبہ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ وہ پروگرام رپورٹر میں شرکت کریں گی، اور اگر پروگرام کے دوران وہ پہنچ سکیں تو ہم ان کے خیالات بھی آپ کو سنائیں گے کہ اس بارے میں کیا ہے اور اس بیان کے بعد اس پہ کیا ہوا۔ فیصل، فارن آفس کا اس میں ایک کلیدی کردار ہے ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے، جو ابھی تک کنفیوژن سامنے آ رہی ہے اس پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے ایک گھنٹے میں یا پہلے دن ہی فارن آفس یہ حیثیت واضح کر دیتا تو شاید آج یہ کنفیوژن نہ ہوتی۔ کیا فارن آفس کا اس کیس کو خراب کرنے میں کوئی کردار ہے؟ جی ارشد، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر یہ کیا سرائیاں تو نہیں ہیں یقیناً کہ دفتر خارجہ اگر پہلے دن جو پوزیشن ہے اپنی، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کے اوپر، وہ واضح کر دیتا تو اس میں جو کنفیوژنس تھے وہ کافی حد تک دور ہو جاتے۔ لیکن حکومت کی جانب سے ظاہر ہے دفتر خارجہ کو وہ جو ایک لائن ہے گورنمنٹ کی اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی وہ کلیئرنس یا وہ چیز نہیں تھی، واضح نہیں تھا سلسلہ، جس کے باعث جو ہے وہ دفتر خارجہ شاید وہ تذبذب کی کیفیت میں رہے۔ بارہا جو ہے ان سے جتنی بھی صحافتی کمیونٹی ہے انہوں نے ان سے رابطے کیے، ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ کا سٹانس کیا ہے۔ ابھی یہ کیس جو ہے وہ شاید عدالت میں نہیں گیا تھا تو اس وقت شاید دفتر خارجہ جو ہے اس کو بہت احسن انداز سے اس پہ اپنا موقف پیش کر سکتا تھا، اور اس کے بعد بھی جب جو ہے وہ مختلف بریفنگز ہوئیں، جس میں ایک بریفنگ میں تو اس حد تک ہوا کہ جب صرف اور صرف ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے بات چیت کی گئی تو دفتر خارجہ کے ترجمان نے کسی بھی بات کرنے سے نہ انکار صرف کر دیا۔ ہمارا دفتر خارجہ بلکہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی شاید کنفیوژن کا شکار تھا، مسلسل 3 دن تک وہ مختلف بیانات دیتے رہے، پاکستان میں موجود یو ایس ایمبیسی۔ پرویز ملک صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ کا آج ایک بیان سامنے آیا جو آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء حاصل ہے اور جو ویزا ان کا ہے وہ سفارتی ویزا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب پبلک ریئیکشن اس پہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، پریزیڈنسی سے ایکسپلینیشن آئی تو فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا کہ یہ میرا ذاتی بیان ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکریٹری ایک پریس کانفرنس میں اس طرح کا ذاتی بیان دے سکتا ہے، یا یہ جنرلی پارٹی کی کنفیوژن ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، ویسے آپ کے علم میں ہے کہ جی یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور کئی دنوں سے چل رہا ہے، تو اس میں تو ہر آدمی بڑا کیئرفلی سٹانس لے رہا ہے، بیکاز یہ ایک لیگل معاملہ ہے اور اس میں لیگل ہے، اور اس وجہ سے اس کو فردر ایکسپلور ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ فوزیہ اتنی ایسی بات کریں گی، کیونکہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل بات تھی، اور یہ بات جو تھی ان کے وکلاء یا کوئی ان کا جو لیگل سائیڈ کا اور عدالت میں کرتا جہاں یہ معاملہ ایشو تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوزیہ نے صرف ٹیسٹ کیا ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس سے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تمام معاملات حکومت پنجاب نے عدالت میں اپنا پورا ایک سٹانس لے کے چھوڑا ہوا ہے اور اس کو پرسو کر رہے ہیں اسی لائن کو۔ اگر ان کے پاس ادروائز انفارمیشن ہے تو وہ ان کو وہاں عدالت میں پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ صحیح لیگل اس کا فیصلہ ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے مجھے دکھ ہوا ہے کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک بڑی، اگر ان کو شی واز ناٹ کنفرمڈ تو پھر ان کو ایسی بات نہیں اپنے منہ سے کرنی چاہیے تھی۔ شی ریپرزینٹس اے پارٹی اینڈ اے ویری سینئر پارٹی ممبر۔ تو یہ پرویز ملک صاحب، بحیثیت نون لیگر کے، کیا آپ کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ بھی دکھ ہوا؟ دیکھیں، میں یہی سیکنڈ سوال آپ کا شاید اسی طرف اشارہ ہوتا۔ تو دیکھیں، ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، ایک ان کا پرفارمنس بھی بہت اچھی رہی ہے اپنی منسٹری میں، اور ایک بڑی نیٹ کلین انسان گنے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، انہوں نے بڑا فرملی، بڑی کلیئرلی یہ بتایا کہ یہ امیونٹی ان کو اویلیبل نہیں ہے، اور ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ اس امیونٹی کو سرنڈر کریں۔
اور ابھی جو دوسری بات انہوں نے کی کہ ویزا بھی ڈپلومیٹک تھا، وہ تو آپ نے کئی دفعہ چینلز پہ ریفلیکٹ کیا جس پہ ویزا کا صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ ادر کیٹیگری تھی، بزنس ویزا یا کہ اسی قسم کا ویزا تھا، اس میں ڈپلومیٹک ویزا کا ذکر نہیں تھا. تو یہ دونوں چیزیں آج سامنے آئی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ شاید سچی ہیں، تو سچی بات بھی ہوتی تو ان کو بیسٹ فورم وڈ ہیو بین کہ یہ اپنی عدالت میں لیکن اس کے بعد وہ اس سٹینڈ سے ہٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے، پارٹی کی لائن نہیں ہے. پرویز ملک صاحب، کیا پنجاب حکومت پہ بھی پریشر آیا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دی جائے؟ کیونکہ امریکی حکام کی ملاقاتیں چیف منسٹر پنجاب سے بھی ہوتی رہی ہیں، آپ کی پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف سے بھی ہوتی رہی ہیں. کس قسم کا پریشر نون لیگ کے اوپر آیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو نون لیگ نے بڑا کنسسٹنٹ سٹانس رکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی چیز ویور نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے، ہم نے اس کے خلاف پرچہ دیا ہے اور مرڈر کی کلوزز کے تحت دیا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے. انہوں نے کوآپریٹ بھی نہیں کیا انویسٹیگیشن میں. جہاں تک کوآپریشن اس بیسس پہ کیا ہے، ان کا ریمانڈ 14 دن کا پورا ریمانڈ، میکسیمم ریمانڈ ان کا اوبٹین کیا ہے. اصل میں نون لیگ جو ہے وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں پریشرز کی عادی ہو چکی ہے کہ جب ایٹامک ایکسپلوژن بھی ہوا تھا تو اسی قسم کے پریشرز وہاں اور لالچ بھی موجود تھے، مگر ہم نے وہاں عوام کی جو ایک بہتری کے لیے ہے، جو ایک قانون کی حکمرانی ہے، اس کے لیے اپنا لائن رکھی اور آج بھی ہم اس کی لائن رکھے ہوئے ہیں. اور یقینی طور پہ صاحب، آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا ہے. شاید یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا ملک میں جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے ایک شخص فیصلے بڑے آرام سے کر سکتا ہے، لیکن جب جمہوری حکومت ہوتی ہے تو انہیں فیصلے بہت ساری چیزیں دیکھ کے کرنے پڑتے ہیں، اور ون مین رول اور جمہوریت میں شاید یہی فرق ہے. اس پہ آپ سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.